اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ الآخر لحد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ معذور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مستقل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج درس نمبر 134 آج درس آپ کی خدمت میں سورہ نساء آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ گزشتہ آیات میں بھی یتیموں کے بارے میں تھا کہ یتیموں کا کس طریقے سے خیال کیا جائے، آج ہے مال یتیم اگر کوئی اس کا خیال نہیں کرتا ہے، اس کو کھا لے ناحق، تو اس کے بارے میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یتیم کے بارے میں حکم ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور جن کے اوپر ذمہ داری ہے یتیموں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کو ایک طرح کی وارننگ ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ان کو ڈرنا چاہیے۔ الذی، کس طریقے سے؟ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کہ اگر وہ مریں اور چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جائیں تو اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جن کے اوپر یتیموں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آتی ہے، ان کو اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم دنیا سے جانے لگے اور ہمارے چھوٹے بچے ہوں تو ان کے لیے کتنا سوچتے ہیں، ویسا سوچنا چاہیے یتیموں کے مال کے بارے میں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ڈرنا چاہیے الذین، وہ کہ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، جو اپنے پیچھے چھوڑ کے جائیں، یعنی دنیا سے جائیں، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، ذریت اولاد، ضِعَافًا کمزور، یعنی بچے، چھوٹے بچے ہوں۔ خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان کو ان کے بارے میں جیسا خوف رہتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ اگر ہم چھوڑ کے جائیں اور ہمارے بچے یتیم رہ جائیں تو ان کو کیسی دیکھ بھال ہونی چاہیے، اسی طریقے سے چاہیے کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان سے نرمی سے، محبت سے، پیار سے گفتگو، صاف ستھری اچھی بات کی جائے۔ لہذا اس آیت کے ذیل میں یہ ہے، جو کہ روایات میں بھی ہے، کہ اگر یتیم کا کوئی مال کھاتا ہے تو خود اس کو سوچنا چاہیے کہ تمہارے بچے کے ساتھ اگر ایسا ہو تو تمہیں کیسا لگے گا۔ لہذا مرنے والے کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھے، ان کے بارے میں سوچے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جتنی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، سب کو وقف کر دے، نہیں، ایسا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں سوچنا ضروری ہے۔ لہذا والدین کا، جو کہ روایات میں کار خیر کرنا، شر ہونا، والدین کا اچھا ہونا یا برا ہونا، اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے، اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ یعنی خود جو ہے والدین
عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، سوچیں کہ بچے ہمارے مومن متقی و پرہیزگار ہوں، یہ چانس کی بات ہے کہ ہو، ورنہ اصل اولی یہ ہے کہ والدین کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے۔ اور والدین کے خیال کے سلسلے میں جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ گزر رہے تھے جناب موسیٰ اور خضر، ایک جگہ پہ دیوار گری ہوئی تھی، اس گاؤں میں گئے، گاؤں والوں نے ان کو کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں دیا، لیکن جب گاؤں سے باہر نکلے تو ایک گھر گرا ہوا تھا، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، جناب خضر اس کو بنانے لگے۔ تو جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ اس کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو گاؤں والے ایسے ہیں جنہوں نے ہم کو ذرا تھوڑی مہمانداری بھی ہماری نہیں کی۔ تو جناب خضر نے کیا کہا کہ یہ دیوار گر جائے گی تو اس کے نیچے خزانہ ہے، اور اس یتیموں کا خزانہ ہے، یہ اس کے اندر اس کے والدین دفن کر کے گئے، یہ دیوار گر جائے گی تو یہ مال دوسروں کو مل جائے گا، لہذا دیوار بنا دیا تاکہ یتیموں کا حق ان تک پہنچ جائے، ان کے جب بڑے ہو جائے وہ۔ تو جناب خضر نے کیا کہا کہ ان کے باپ جو ہے، یتیم جو ہیں، ان کے باپ صالح تھے، نیک تھے، اچھے تھے، مومن تھے، اور اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، لہذا اس دیوار کو ہم بنا رہے ہیں۔ یہ بنا کر کے نبی خدا نے ہم کو بھی درس دیا کہ یتیموں کا ہمیں کس حد تک خیال رکھنا چاہیے۔ اب آیت نمبر 10 پڑھیں گے۔ الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ کہ جو کہ کھاتے ہیں یتیم کے مال کو ظلماً، ظلم کے طور پر، یعنی زبردستی کھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رضایت کے ساتھ، مثلا یتیم کی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اسی سے اپنا بزنس کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، اسی کے ذریعے سے یتیموں کو خرچہ چلا رہا ہے، اس میں سے اپنا اگر فقیر ہے تو لے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، خداوند عالم فرما رہا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہوں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب وہ پہنچ جائیں گے سعیرہ تک، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ تک، انہیں قیامت میں انہیں جہنم میں عنقریب واصل جہنم کر دیے جائیں گے۔ علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے اس مورد میں فرمایا ہے کہ اس آیت سے میں اشارہ ہے تجسم اعمال کی طرف۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ جو یتیم کا مال کھائے ایسا ہے کہ جیسے آگ کھا رہا ہو۔ جو نظریہ ہے کہ اعمال انسان کے قیامت میں مجسم ہوں گے، جسمی شکل اختیار کریں گے، جیسا گناہ ہوگا ویسی ہی سزا ہوگی، اسی کے مطابق ہوگی۔ لہذا قرآن نے کیا کہا؟ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے کہ جیسے آگ کھانا ہو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، ظلم کے طور پر یتیم کا مال اگر کوئی کھاتا ہے، ناحق کھاتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید منع کر رہا ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یتیم کا افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے، یعنی یتیم کا اتنا خیال کرنے لگے کہ وہ اپنے کو سمجھنے لگے کہ ہم کو یتیم سمجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے۔ سماج کو اس چیز میں بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ لہذا یتیم کے گھر اگر گئے، چائے بسکٹ پانی پیش کیا تو اسے کھانا چاہیے، ظلمن نہیں ہے، وہ تو آپ کی مہمانداری میں کھلا رہا ہے۔ وہاں پہ یہ سوچ کر کے ارے یتیم کا مال ہے اور آپ نے نہیں کھایا، اس کو یہ احساس ہوا کہ چونکہ ہم یتیم ہیں اس لیے نہیں کھایا، تو یہ بجائے ثواب کے عذاب بن جائے گا، ظلمن۔ یاکلون اموال الیتامی ظلمن، یتیم کے مال کو جو ظلمن کھاتے ہیں ان کے لیے ایسا ہے جیسے آگ کھاتے ہوں۔ لیکن اگر اس کے گھر گئے اور مہمانداری کیا انہوں نے
تو ایسی برخورد نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ان کو تکلیف ہو. لہٰذا تجسم اعمال کی ایک پوری بحث ہے کہ اگر کسی پر ظلم کیا، کسی نے اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا، تو قیامت کے دن یہ ہاتھ گواہی دے گا. کان سے اس نے گناہ سنا، ناچ گانا سنا، غلط باتیں سنی اور اس میں خوش ہوا، تو کان خود گواہی دے گا کہ یہ گناہ ہمارے ذریعے کیا. زبان خود گواہی دے گی، ہاتھ پیر قیامت کے دن گواہی دیں گے. ہر چیز لکھی جاتی ہے، فرشتے ہیں لکھتے ہیں، ہر چیز ثبت ہو رہا ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے، 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی گزارنے کے بعد اس کو جانا ہے اس جگہ جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. انسان کا ہر کلمہ، ہر لفظ ثبت ہوتا ہے، سب لکھا جاتا ہے. آج ہمارے لیے چیز بالکل واضح ہے کہ اب کیمرہ لگا دیتے ہیں، سی سی کیمرہ، چھوٹا سا کیمرہ لگا دیا، جو بھی آ رہا ہے جا رہا ہے، ہر حرکات و سکانات کو اس میں ضبط کر لے رہے. ایک پین میں، ایک قلم میں انسان جو ہے کیمرہ لگا لے رہا ہے. تو یہ خداوند عالم نے اسے عقل دیا اور وہ محفوظ کر لے رہا ہے. اور اس سے بڑھ کے آپ سوچیں، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اتنی اطلاعات، اتنی کتابیں، اتنے ویڈیوز، اتنے آڈیوز، سب فضا میں، ایم بی میں، جی بی میں سیو ہو رہے ہیں. جب انسان اتنا بڑا ذخیرہ تیار کر سکتا ہے، تو خداوند عالم جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ ہر چیز انسان کی ضبط ہو رہی ہے. یعنی بغیر حساب کے کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز کا انسان کو حساب و کتاب دینا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزاریں، جیسا کہ ابھی ہم نے آیت پڑھی یتیموں کا خیال رکھنے کے بارے میں، جو بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے. اور ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ پروردگارہ ہم کو ہر طرح کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم کو تقویٰ کے ذریعے سے ہم کو دوسروں کے حقوق کھانے سے محفوظ فرما. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. جو جوان علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما. پروردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حضر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ آزاداریہ سید الشہداء ہم جو بھی مختصر انداز میں اس کورونا کی وجہ سے جتنا بھی کر پا رہے ہیں، پروردگارہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.